सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तवानाई, बचत और किफायत शुमारी पर इजलास। रोजमर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। शादी तकरीबात पर 10 बजे की बाद पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज की औकाते कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इत्तला कल से होगा। दुनिया को बहरान से बचाने के लिए इस्लामाबाद मुआहिदा तैयार। पाकिस्तान ने जंगबंदी फार्मूला अमेरिका और ईरान के हवाले कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक मंसूबे में आबनाए हुर्मुज खोलने की तजवीज़ शामिल। रिपोर्ट में कहा गया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकोफ और अब्बास इराक्ची से राबिते में रहे। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी तजवीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया ने बताया, तेहरान ने आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी। सिर्फ मुस्तकिल अमन और पाबंदियों के खात्मे पर ही बात होगी। ईरानी खबर रसाई एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुतालिबात भी पेश कर दिए। मुआशी पाबंदियों का खात्मा, जंग से मुतासरा इलाकों की तामीर दो का मुतालिबा शामिल है। ईरान ने खित्ते में जारी तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल और आबनाए हुर्मुज से जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने का मुतालिबा भी कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई ने कहा, अमरीका का सालिसों के जरिए भेजा गया 15 नुकाती मंसूबा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जानते हैं कौन सी सुर्ख लकीर पार नहीं करनी। मंगल की डेडलाइन फाइनल है। अमरीकी तजावीज़ डील के लिए बहुत अहम है। जंग फौरन खत्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो हम कहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आबनाए हुर्मुज नहीं खोली तो ईरान में कोई पुल नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। ईरान मुआहिदा मुस्तरद करता है तो इसका कोई पावर प्लांट या पुल नहीं बचेगा। बदकिस्मती से अमरीकी अवाम चाहते हैं ईरान जंग से निकलकर घर वापस आ जाए। मेरे हाथ में होता तो ईरानी तेल पर कंट्रोल कर लेता। ईरान की हिमायत करने वाले बेवकूफ हैं। ट्रंप को समझा दें, खलीज फारस कोई जुए का अड्डा नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का अरब मुल्कों को मशवरा। कहा, अरब मुल्क ट्रंप को ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने से रोकें। ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई कहते हैं, अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने का मिशन यूरेनियम चुराने का बहाना हो सकता है। पायलट की मौजूदगी का दावा मिशन के मकाम से बहुत दूर है। जहां अमरीकी फौज ने उतरने की कोशिश की वहां पायलट नहीं था। अमरीकी और इसराइली हमले में 5 दारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ सैयद माजिद खादमी शहीद। तेहरान समेत ईरान के 12 शहरों में बमबारी, 34 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 2 रिहायशी मकामात पर हमला किया गया। 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हुए। फजाई हमलों में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी भी निशाना बनी। मस्जिद को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हैफा में 15 से जायद मकामात को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली हलाक, 11 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल लगने से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। वो बयान में अमरीकी फौजी तंसीब पर ड्रोन हमला। तर्जुमान खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर से बताया, अमरीकी मवासिलाती निजाम और जंगी सामान पर हमले किए गए। कुवैती हुकाम का कहना है, शिमाल में रिहायशी इलाकों पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। फुजेरा में टेली कम्युनिकेशन कंपनी की इमारत को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। इमाराती हुकाम का कहना है, ईरान से किए गए हमलों को रोका जा रहा है। अमरीकी सदर की धमकियों पर रूस का इजहार तशवीश। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, पूरा खित्ता आग की लपेट में है। हालात इंतहाई खतरनाक हैं। जंग का दायरा फैल चुका है। जंग के मनफी असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ रहे हैं। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है, धमकियों से जंग खत्म होगी न अमन कायम हो सकता है। बिजली घरों और अवामी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है।
ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان اور غیر مہذب زبان پر امریکی سینیٹرز برس پڑے۔ سینیٹر برنی سینڈر نے ٹرمپ کو خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازن شخص قرار دیا۔ ایکس پر لکھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان انتہائی تشویشناک ہے، کانگریس فوری اقدام اٹھاتے ہوئے اس جنگ کو ختم کرے۔ چک شومر نے لکھا کہ لوگ ایسٹر منا رہے ہیں اور ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ ٹیلر گرین نے کہا، ٹرمپ پاگل ہو چکے ہیں۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی نے کہا، وہ کابینہ میں ہوتے تو 25ویں ترمیم لاگو کرنے کی بات کرتے، جس کے تحت صدر کی معذوری کی صورت میں نائب صدر ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ گریگری میکس نے کہا، ٹرمپ نے غیر مہذب اور بے ربط زبان استعمال کی۔ سینیٹر ایڈورڈ مارکی نے کہا، دھمکی آمیز بیان سے آبنائے ہرمز نہیں کھل سکتا۔ ٹرمپ کی دھمکیاں جنگی جرائم اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہیں۔ ایران کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور فوری جواب دے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا رد عمل۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کہتے ہیں، تہران کی شریف یونیورسٹی پر بنکر شکن بموں سے حملہ ٹرمپ کی حماقت سے ہوا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کانکریٹ تباہ کرنے سے ایرانی علم ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت تاجر رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس، اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق مشاورت۔ مراد علی شاہ نے کہا، وفاق نے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کو کہا تھا اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ موٹر سائیکل مالک کو 2000 روپے ماہانہ ادا کریں گے۔ ایکسائز کی ویب سائٹ پر ایپ موجود ہے، اگر بینک اکاؤنٹ آپ کے شناختی کارڈ پر ہوگا تو ہی پیسے ملیں گے۔ موٹر سائیکل اپنے نام کرانے کے لیے ٹرانسفر فیس ختم کر دی۔ ایکسائز کے دفاتر ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد تیل کی سپلائی کا متبادل انتظام کیا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے سعودی عرب، UAE، عمان سے دیگر راستوں سے پیٹرول کے جہاز آ رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا، معاشی بحران میں قومی اور عسکری قیادت کی مشاورت کر کے ذمہ داریاں بانٹی، عوام کو آئل شاک سے بچانے کی کوشش کی، بچت اقدامات اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فیصلہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، جادو کا چراغ نہیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لا سکوں، ریاست کو دیوالیہ پن کی سٹیج پر نہیں پہنچنے دیں گے۔ عوام کے چولہے بجھ گئے، حکمرانوں کی عیاشیاں کم نہ ہوئیں۔ وزیر پیٹرولیم نے لمبی چوڑی تقریر کر لی مگر یہ نہیں بتایا قیمت کیوں بڑھائی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ڈیسک بجانے کا نہیں، یہ بتانے کا وقت ہے کہ قیمتیں کیوں بڑھی۔ دنیا کے 96 ملکوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہم نے تو نائجیریا سے زیادہ ٹیکس لگا دیا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس، وزیر خزانہ وزیر پیٹرولیم نے پارلیمانی رہنماؤں کو موجودہ صورتحال پر بریف کیا۔ طارق فضل چودھری نے بتایا کہ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے وفاقی حکومت کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے مزید اقدامات پر غور کیا گیا۔ حالات معمول پر آتے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول پمپس پر ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کوٹا سسٹم کے نفاذ کے لیے پمپس پر موبائل فونز فراہمی کی تیاریاں مکمل۔ شہریوں کی ذاتی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا مخصوص ماہانہ کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ میٹرو بس فری ہونے کے پہلا ورکنگ ڈے، اسلام آباد راولپنڈی میٹرو بس اسٹیشنز پر رش، شہریوں کی لائنیں لگ گئیں، مسافروں اور عملے میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کو ماحول دوست 15 الیکٹرک گاڑیوں کی فراہمی، آئی جی اسلام آباد نے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، زر مبادلہ بچانے کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی انتہائی اہم ہے، امید ہے منصوبے کی ملک بھر میں تقلید کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات، گفتگو میں کہا، موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے، حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے، ریلوے کے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جائے۔ وزیر ریلوے نے بتایا کہ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، JUI کا احتجاج کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے عام آدمی سے سکون چھین لیا گیا۔ مولانا نے کہا ہم نے موجودہ صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس کا مطالبہ کیا، سب کو نہیں بتا سکتے تو عوامی نمائندوں کو بتائیں کہ ملک کہاں کھڑا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے غیر شرعی قوانین پاس کرائے جا رہے ہیں، کچھ قوانین صریحاً آئین کے خلاف ہیں۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، چاندی کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونے کی قیمت 1100 روپے کا اضافے سے 4,91,462 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $11 اضافے سے $4,687 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 50 روپے کمی کے ساتھ 7,744 روپے ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں کراچی کنگز نے شاندار پرفارمنس دکھائی۔ کراچی کنگز کے کھلاڑی سلمان علی آغا کا کہنا ہے بطور کپتان قومی ٹیم PSL میں بہت سے نوجوان کھلاڑیوں پر نظر ہے۔ ٹیم ڈائریکٹر کراچی کنگز حیدر اظہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈیوڈ وارنر نے ذاتی وجوہات کے باعث چھٹی لی تھی، تمام کھلاڑیوں نے یقین دہانی کرائی ہے بقیہ میچز کھیلیں گے، خواہش ہے اسٹیڈیم میں دوبارہ رونقیں لگیں، فینز کی وجہ سے ہی PSL کے رنگ ہیں۔ کراچی کنگز ہوم گراؤنڈ پر بھی تگڑے مقابلوں کے لیے تیار۔ کنگز کی نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس، کنگز اپنے چوتھے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائیں گے۔ کراچی کنگز ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہے۔ اور کرکٹ کا جوش، ہر لمحہ پرجوش، پاکستان سپر لیگ اسپیشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، آج ہوں گی اداکارہ پدر شیخ مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔